پھر ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جنم ہوا۔ سیدہ مریم انہیں لے کر واپس سے بستی میں لوگوں کے پاس چلی گئی، لیکن جیسے ہی ان لوگوں نے انہیں اس بچے کو تھامے ہوئے دیکھا تو انہوں نے ان پر برے الزام لگانا شروع کر دیے اور ہر انسان ان پر چیخنے چلانے لگا۔ یہ دیکھ کر سیدہ مریم پریشان ہونے لگی، لیکن تبھی اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہوا اور ان کی گود میں وہ بچہ بولنا شروع ہو گیا۔ یہ سن کر وہاں سبھی لوگ خاموش ہو گئے، ان کے چہرے حیران اور پریشان تھے، اور اس سے سیدہ مریم کی پاک دامنی ثابت ہو گئی۔ اس کے بعد سیدہ مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی۔ وہ بچپن سے ہی ایک نیک اور سادہ شریف انسان تھے۔ وہ کم کھانا کھاتے تھے، سادہ کپڑے پہنتے تھے اور اپنا زیادہ وقت عبادتوں میں گزارتے تھے۔ وہ مٹی کے پرندے بنا کر اللہ کی مدد سے انہیں زندہ کر دیتے تھے۔ ان کے پاس اتنا علم تھا کہ صرف 12 سال کی عمر میں ہی وہ اس وقت کے بڑے ٹیچرز کے ساتھ ایسی ڈیبیٹس کرتے تھے کہ ان کی عقل دنگ رہ جاتی تھی۔ اللہ نے انہیں کئی معجزے دیے تھے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوئے تو انہوں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا شروع کیا۔ وہ لوگوں کو توحید سکھانے لگے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بتائے لاز سکھانے لگے، جنہیں ان پریسٹ نے بدل دیا تھا، اور لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اچھائی کرنے کی تعلیم دینے لگے۔ جب لوگ ان کی نبوت پر شک کرتے تو وہ انہیں معجزہ دکھاتے۔ وہ اندھوں اور بہروں کو اللہ کی مدد سے بالکل ٹھیک کر دیتے تھے اور مردوں کو اللہ کی مدد سے زندہ کر دیتے تھے۔ وہ مٹی کے پرندے بناتے اور ان میں پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتے، یہاں تک کہ وہ لوگوں کو یہ تک بتا دیتے تھے کہ انہوں نے کیا کھایا ہے اور اپنے گھروں میں کیا کیا جمع کر رکھا ہے۔ ایک بار تو ان سے کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو آسمان سے ہمارے لیے کھانا منگوا دے۔ تبھی اللہ نے ان کے لیے آسمان سے ایک شاندار دعوت اتاری اور کہا کہ اگر اب بھی تم لوگ حق سے منہ موڑو گے تو تمہیں دردناک عذاب دیا جائے گا۔ لیکن جب اس وقت کے پریسٹ نے یہ سب دیکھا تو وہ جان گئے کہ ان سب سے ان کی اصلیت لوگوں کے سامنے آ جائے گی۔ انہوں نے لوگوں کو بے وقوف بنا کر جو دولت جمع کر رکھی تھی اب وہ سب خطرے میں تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی کرپشن اور منافقت لوگوں کے سامنے لانا شروع کر دی۔